پھر آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکا وعدہ عہد لینا، وہ یہ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ذکر کے بعد سب سے پہلے اس کا ذکر کیا وبالوالدین احسانا، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جب ہم پورے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بعد جو ہے والدین کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سب سے بڑے محسن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگر انسان کے اوپر کسی کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں ماں باپ سے نیکی کرنے کا نہیں کہا گیا بلکہ احسان کرنے کا کہا گیا، جو کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے نیکی کرنے کا۔ یعنی کہ ماں باپ سے آپ فرسٹ لیول کی نیکی نہیں کریں گے، سیکنڈ لیول کی نہیں کریں گے، بلکہ جو سپرلیٹو ڈگری کی نیکی ہوگی، سب سے اعلیٰ درجے کی جو نیکی ہوگی وہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسٹیپ وائز دیکھیں تو ایک چیز ہوتا ہے اسلام لانا، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے احسان کے لیول پہ جا کے کوئی کام کرنا۔ اسلام پہلی سٹیج ہے، سیکنڈ سٹیج ایمان آتی ہے جس کا تعلق آپ کے اندر کی ذات سے ہوتا ہے، اور پھر ایمان کے بعد ایک انسان جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کرتا ہے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ سے اس اعلیٰ درجے کا معیار کہا گیا ہے کہ وہ کرنا ہے۔ اور اگر اس انسان احسان کے درجے سے نیچے آ کے اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے گا بھی تو گویا کہ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے تو پھر بہت اعلیٰ درجے کا کرنا ہے۔ وذوی القربہ، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار، قربہ قریب سے ہے، قرب سے ہے جو ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، تو اس کے بعد جو آپ کے قریبی رشتہ دار بنتے ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہمارے ماں باپ کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ والیتامہ، اور اس کے بعد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیم جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اکیلا رہ جانے والا، ہم اپنی اردو زبان میں در یتیم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ موتی جو سیپ کے اندر اکیلا ہوتا ہے۔ تو کوئی کہ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے تو وہ بچہ دنیا میں کیا ہو جاتا ہے، کوئی کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ والمساکین، اور پھر مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو مسکین جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ سکن سے ہے، ساکن سکون، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں کسی چیز کا رک جانا۔ تو مساکین جو ہوتے ہیں ایکچولی وہ غریب نہیں ہوتے ہیں، لیکن سچویشن یا حالات ایسی آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر ٹف ٹائم آ جاتا ہے تو وہ سٹک ہو جاتے ہیں، وہ کوئی کام کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں، کاروبار ان کا چل نہیں رہا ہوتا۔ جیسے کہ کووڈ کا سارا سیزن تھا تو اس میں کتنے اچھے اچھے لوگ بھی جو تھے وہ سٹک ہو گئے تھے اور بہت اوپر سے بہت نیچے آ گئے تھے۔ تو گویا کہ اس طرح کی سچویشن کے کوئی اچھا خاصا انسان بھی بعض اوقات مجبور ہو جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا ہے، اپنے معاشرے میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ان کا اچھا خاصا گھر ہے، ان کے پاس تو گاڑی بھی ہے اور پھر ان کو سپورٹ کریں، تو بعض اوقات ایسا بندہ بھی جو ہوتا ہے وہ سپورٹ کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد قولوا للناس حسنا، اور باقی تمام لوگوں سے، للناس کا لفظ آئے اور ناس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان رشتہ داروں کے علاوہ جو ہمارے قربا ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، یتیم اور مساکین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، ہمارے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ایک عام اصول بتا دیا گیا کہ ان سے ہم نے بات اچھے طریقے سے کرنی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جن کے ساتھ ہمارا چاہے 1-2 دن کا واسطہ پڑے، ایون 1-2 گھنٹے کا واسطہ بھی پڑے، تو گویا کہ وہ بھی ہمارے اچھے سلوک کے مستحق ہے۔ یہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت اور ڈیپ آیت ہے کہ اس میں تو پھر کوئی بندہ باقی رہ ہی نہیں جاتا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ نصیحت کی ہوگی میں نے اس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، تو گویا کہ کل انسانیت اس میں آ جاتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لہٰذا یہاں پہ پہلے جو ہے وہ اعمال بتائے گئے ہیں اور اس کے بعد اب عبادات بتائی جا رہی ہیں کہ اب تمہیں نمازیں بھی پڑھنی ہیں، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اور یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ عبادات کا اور اخلاق کا انسان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ پہلے عبادات کا ذکر کر کے پھر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ پہلے اخلاقیات کی بات کر کے پھر عبادات کی بات کرتے ہیں۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، لیکن اس کے بعد تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے تھے جو ان نیکیوں کے اوپر قائم رہے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو یا ان نیکیوں سے جو ہے وہ پھر جانے والے ہو۔ یعنی کہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال کا اور عبادات کا بیلنس رکھ پاتے ہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام رویہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ عبادات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاقیات ان کی بالکل فوت ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، بے شک ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے، کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولتے، چوری تو نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ عبادات سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے دونوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف عبادات ہوں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور صرف اخلاقیات ہوں اور عبادات کو انسان اہمیت نہ دے تو یہ بھی بیلنس معاملہ نہیں ہے۔